اتنا رذیل ہوتا ہے کہ ہمارا ان کا پیروکار کہلانا اس سلسلے کی بدنامی کا سبب بنتا ہے۔ اولیاء کرام کی تو وہ شان ہے کہ جو ان کو دیکھتا تھا ایمان لے آتا تھا۔ اولیاء کرام کی تو وہ شان ہے جو ان کو دیکھتا تھا انہیں اللہ یاد آ جاتا تھا۔ اللہ کریم کے اولیاء کی تو وہ شان ہے کہ جو ایک بار ان پہ نگاہ ڈال لیتا تھا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا، جو ایک بار ان کی قربت پا لیتا تھا وہ اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا تھا، جو ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتا تھا وہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بن جاتا تھا۔ یہ شان تھی اور یہ شان ہے اور یہ شان رہے گی اولیاء کی۔ مسئلہ کب ہوا؟ مسئلہ جب ہوا کہ ان کے نام لیواؤں میں جب مجھ جیسے آپ جیسے لوگ شامل ہوئے، جنہوں نے اپنے نفاق سے، اپنی بے عملی سے، اپنی لا علمی سے، اپنے کردار کی گندگی سے نہ صرف ان کی تعلیمات کو مسخ کیا بلکہ ان کی شان کو گھٹانے کا ہم سبب بھی بنے۔ لوگوں نے ہمارے برے رویے، برے کردار، برے اعمالوں کو دیکھ کر کبھی کبھی لوگوں نے اپنی لا علمی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے ان قریبی بندوں کو اور عباد کو اپنے طنز اٹھانے کا نشانہ بھی بنایا، جبکہ اس کا سبب میں اور آپ، میری اور آپ کی بداعمالیاں اور بد کرداری۔ جبکہ اولیاء حق ہیں، اولیاء سچ ہیں، اولیاء اللہ کے قریب ترین بندے ہیں، یہ اولیاء اولیاء کاملین ہیں، یہ اولیاء فنا فی اللہ کے، فنا فی الرسول کے درجے پہ پہنچ کر پھر فنا فی اللہ کے سمندر میں غرق ہو کے بقا پا چکے ہیں۔ انہیں میری اور آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کی شان بڑھانے سے ان کی شان بڑھتی نہیں ہے، ان کی شان محبوبیت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں، نبوت ان پر ختم ہو چکی ہے، اور پھر یہی رجب المرجب کا مہینہ ہے جس میں تمام اولیاء کے سردار اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب جتنے اولیاء ہوں گے ان کی جو سرداری ہے وہ مولا علی مشکل کشا کے حصے میں آئی۔ نو مولود کعبہ، کعبے میں ان کی پیدائش، اور پھر مسجد میں ان کی شہادت، ان کی زندگی کا تعارف ہے کہ پیدا ہونے والا اللہ کے انتخاب کے ساتھ کعبۃ اللہ یعنی اللہ کے عین گھر میں پیدا ہوا، اور پھر اللہ ہی کے گھر میں سجدے کی حالت میں شہادت پائی۔ یہ سیدی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا تعارف ہے کہ اللہ کے گھر سے شروع ہوئی اور اللہ کے گھر میں حالت سجدے میں واسجدوا واقترب پر جا کر ختم ہوئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، اور تمام اولیاء کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ٹھہرے۔ اللہ کریم نے نبوت کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہوا، ہر دور میں انسانوں کی اصلاح کے لیے، ان کو سیدھی راہ پہ گامزن کرنے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، انہیں اللہ کی طرف واپس رجوع کرنے کے لیے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور ہر دور کے اولیاء ہوں، صوفیاء ہوں، مشائخ ہوں، انہوں نے اپنے کردار سے، اپنی ایمان کی روشنی سے خوب نسل انسانیت کو سنوارا۔ ان کا مشن یہی تھا کہ یہ ہر دور کے انسانوں کی نہ صرف تربیت کرتے تھے بلکہ انہیں ان کے دلوں کو مصفى اور مزکى بناتے تھے۔ یہ ایسی زبردست اسلام کی ترویج اور اشاعت کا سبب بنے اولیاء اور صوفیاء کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام کی اشاعت میں کتابی صورت میں کام کیا بلکہ
آپ نے لوگوں کی تقدیریں سنوار دی، گمراہ لوگوں کو بالکل سیدھی راہ کی طرف لے کر آئے، گناہ گاروں کو ایمان کی روشنی عطا کی، جو گمراہ تھے انہیں ہدایت کا سبب بنے، اور جو راہ سے بھٹک گئے تھے انہیں واپس راہ پہ لانے کا سبب اللہ کریم نے اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کی ذات والا کو بنایا۔ شان ان کی یہ تھی کہ وہ گفتار سے زیادہ اپنے کردار سے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنتے تھے، کیونکہ ان کا جو کردار تھا وہ کردار قرآنی تعلیمات میں ڈھل کر تھا، ان کا ہر عمل قرآنی عمل تھا، ان کی ہر گفتار قرآنی گفتار تھی، ان کا کردار قرآنی کردار تھا، ان کے معاملات قرآنی معاملات تھے، یعنی قرآنی معاملات پر مبنی۔ الغرض ان کے کردار اور گفتار کے سبب ان کی موجودگی اصلاح معاشرے کا سبب بنتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے انہیں ہر دور کے دکھ سے، رنج سے، الم سے آزاد کیا اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس آیت نمبر 62، کہ سنو بے شک اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو اولیاء ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، وہ ماضی کا کوئی غم نہیں پالتے، انہیں مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوتا، یعنی وقت کی لگامیں اللہ کریم نے ان کے تابع کی ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں کہ ہر بندہ خود ولی ہونے کا دعویٰ کر نہیں سکتا، کیونکہ سورہ انفال آیت نمبر 34 میں اللہ کریم فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء وہی ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں، یعنی اللہ کریم کے دوست وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو مکمل اللہ کریم کی اطاعت میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنہیں اللہ کریم اپنی ولایت سے نواز دے انہیں عام نہ سمجھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ تو ان میں ایسے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، اور جب یہ دروازوں پہ جاتے ہیں تو لوگ انہیں دھتکار دیتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہہ دیں تو اللہ کریم ان کی ضروریات کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ یہی نہیں، ایک اور جگہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب الابرار، اللہ کریم ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو متقی اور فرمانبردار ہوں۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اتقیاء ہوں، اخفیاء ہوں، جو بڑے ہی نیک ہوں، فرما بردار ہوں، لیکن حال کیا ہے، یہ پوشیدہ ہوتے ہیں، جب یہ کہیں نہ پائے جائیں تو کوئی انہیں ڈھونڈتا بھی نہیں، اور کہیں یہ موجود ہو تو کوئی انہیں بلاتا بھی نہیں۔ اگر یہ کہیں نہ ہو تو کسی کو ان کی تلاش نہیں ہوتی، اور کہیں موجود ہوں بلائے نہیں جاتے، نہ یہ معروف ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ مشہور، لیکن ان کے دل ہدایت کی کنجیاں ہوتے ہیں۔ یعنی بہت سارے اولیاء اس طرح غیر معروف و غیر مشہور ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہدایت کیا ہے، ان کے دل کیا ہیں، ہدایت کی کنجیاں۔ ایک اور جگہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کا خزانہ ہوتا ہے، اور عارفین کے دل تقوی کے خزانے ہیں، یعنی جو با علم، با عمل اور اللہ کی معرفت رکھنے والے ہیں ان کے دل کو دل نہ جانو بلکہ وہ تقوی کا خزانہ ہے، ان کے دلوں میں تقوی پایا جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام کون ہوئے؟ جب یہ سوال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء ہوتے کون ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی ایسے فرمانبردار، ایسے باعمل، ایسے باعلم، ایسے معرفت الہی رکھنے والے، اللہ کریم کے وحدت کے سمندر کا جام پینے والے، یعنی فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچے ہوئے، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں
اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اولیاء کرام کے اوصاف بھی احادیث میں اور قرآن میں بیان ہوئے کہ اولیاء کے جو اوصاف ہیں وہ قرآنی اوصاف ہیں۔ اور اولیاء کرام کا سب سے اہم وصف کیا ہے؟ جو سورہ آل عمران میں اللہ کریم نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ کس کی؟ یعنی میرے محبوب کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ کریم تمہیں خود از خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور وہ نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا بلکہ اللہ کریم بخشنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی فاتبعونی کا لفظ بتاتا ہے کہ فنا فر رسول کے درجے پر پہنچے بغیر کوئی ولی بن نہیں سکتا۔ اور کوئی اگر اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہو جائے تو اس کا صلہ فقط محبت الہی ہے، اللہ کریم کی محبت ہے۔ اللہ کریم اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ کریم اپنی محبت ان کو عطا کر دیتا ہے، اور پھر ان کی شان یہ ہے، ان کا عمل یہ ہے، ان کا کردار یہ ہے، وہ فرائض سے محبت رکھتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کثرت سے دیتے ہیں، گناہ نہ کرنے کے باوجود کثرت سے گناہ کرتے ہیں، ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں، توکل علی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، خشیت الہی سے ان کا سینہ معمور ہوتا ہے، صبر و تحمل ان کا مزاج ہوتا ہے، امر بالمعروف کے لیے وہ کسی وقت کے بادشاہ سے یا جابر سے نہیں ڈرتے، عن المنکر پہ وہ لوگوں کو عمل کراتے ہیں، فکر آخرت ان کے دل میں ہوتی ہے، امانت اور دیانت ان کا خاصہ ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہری ہر طرح کی گناہ سے بچنے کی بھرپور نہ صرف کوشش کرتے ہیں بلکہ بچنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ یہ اللہ کریم کے وہ شکر گزار بنتے ہیں جب اپنی کوئی کمٹمنٹ کر لیں تو ہر صورت اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان عدل کا معاملہ رکھتے ہیں، انصاف سے پورا کام لیتے ہیں، اعتدال کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں، ان کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ یہ جب حج کرتے ہیں تو حقیقی معنوں میں اللہ کو پا لیتے ہیں، شرک انہیں چھو کر نہیں گزرتا، تہجد ان کی زینت ہے، اور ان کا دل اللہ کے دیدار کے لیے مشتاق رہتا ہے۔ یہ تمام وہ اوصاف ہیں جو کسی بھی ولی میں پائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے انہی قرآنی اوصاف رکھنے والے لوگوں کی محبت کا حکم خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دیتے ہیں، اور آپ نے ہمیں دعا سکھائی جس کا ذکر میں نے لاسٹ بیان میں بھی کیا، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا ہوا حب من یحبک، اور مجھے اس کی بھی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، جو تجھ سے، یعنی خالی تیری محبت درکار نہیں ہے مولا، وحب من یحبک، اور مجھے اس کی بھی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ہر ایسے عمل سے محبت عطا کر جو تجھ تک مجھے، تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ تین باتیں، ڈائریکٹلی مولا میں تجھ سے تیری محبت کی طالب ہوں، پھر ہر اس شخص کی محبت عطا کر جس سے تو محبت کرتا ہے، اولیاء، اور پھر ہر وہ عمل جو تیری محبت تک پہنچا دے، تو وہ ہر عمل جو تیری محبت تک پہنچاتا ہے وہ عمل ہی کسی شخص کو ولی بناتا ہے۔ یعنی تعلیمات اولیاء وہ اعمال ہیں جو قرآنی اوصاف میں ڈھلے ہیں، جو ہمیں اور آپ کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو
اللہ کریم تک پہنچاتے ہیں۔ اسی کو مولانا روم رحمہ اللہ نے اسی قرآنی نکتے کو ایسے بیان کیا اس شعر میں، ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا او نشینی صحبت با اولیاء، یعنی جو کوئی اللہ کریم کی قربت چاہتا ہے اسے چاہیے وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اسی لیے بار بار اولیاء کاملین اور صالحین کی صحبت کا ہمیں حکم ملتا ہے، اور ایسے ہی نہیں ملتا، ان کا ذکر کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت رکھنا، یہی اولیاء کرام سے محبت کہلاتا ہے، کیونکہ ان محبتوں کا جو تقاضا ہے وہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور احادیث سے بھی ملتا ہے کہ ان کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا ادب اور ان کا احترام یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان کے قرآنی اوصاف تک ہمیں پہنچا دیتا ہے، یا ان کے رنگ میں ہمیں رنگ کر، ہم بدکاروں سے، گمراہوں سے نکال کر اللہ کریم ہدایت کا رستہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے شخص کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں جو ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اب تک ان سے ملا نہیں، یعنی علم اور عمل کے لحاظ سے ان سے بہت پیچھے ہے، لیکن محبت انہی لوگوں سے رکھتا ہے۔ آسان لفظوں میں یعنی اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا رائے ہے، جو خود تو عام سا مسلمان ہے لیکن متقی و پرہیزگار لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ آپ نے خوشخبری سنائی کہ آدمی یا انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے، انہی کے ساتھ۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایک حدیث سنائی تھی جو آپ کو یاد نہیں ہوگی، کہ اس میں ہم چونکہ اللہ کی محبت ڈسکس کر رہے تھے تو ایک ڈیٹیل میں بات تھی جس میں حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار محبت تھا۔ شاید آپ کو یاد آ رہا ہو کہ ایک شخص جا رہا ہے اور آپ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے اس کو بتایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے بتایا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا، چل اٹھ جا، اسے جا کے بتا کہ میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اور انہوں نے جب یہی جواباً جا کر کہا حضور علیہ السلام کے ارشاد پر کہ فلاں میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے فقط محبت کرتا ہوں، تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ تم سے اب وہ محبت کرے، تم سے وہ محبت کرے جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں کڑیاں ملی ہیں جو سمجھانا چاہ رہے ہوں۔ اور وہاں بھی دیکھیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایک عام مسلمان ایسے شخص سے محبت رکھتا ہے جو تقوی کی معراج پر ہو، جو بعمل ہو، جو ولی ہو، جو نیک ہو، متقی ہو، لیکن اس کے اور ہمارے اعمالوں میں فاصلہ بہت ہو، تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے جس سے محبت رکھتے ہو۔ اب وہ حدیث آ رہی ہے ذہن میں، اللہ اپنی بھی محبت عطا فرما، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس کی بھی محبت عطا فرما جس سے تو محبت رکھتا ہے یا وہ تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اسی کو آپ دیکھیے سورہ مریم میں اللہ کریم نے مزید وضاحت کی، کیسے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، عن قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا، یعنی سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ محبت کر دے گا۔ اس کی آیت کی تفسیر خزائن العرفان سے دیکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ اپنا ایسا محبوب بنائے گا کہ اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، یعنی اولیاء کرام سے محبت برحق ہے ہمارے دلوں میں، جو اللہ کریم کے اولیاء کاملین کی محبت ہے وہ برحق ہے۔ اسی کو ایک وہ حدیث مبارکہ ہے جسے میں اختصار کے ساتھ پیش کر رہی ہوں، آپ اور میں جانتے ہیں، بخاری شریف و مسلم شریف میں موجود ہے کہ اللہ کریم جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امی کو
بلا کر فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اور پھر جبریل امی تم بھی اس سے محبت کرو، جبریل امی خود محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں پہ ندا ہو جاتی ہے کہ اللہ کریم فلاں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اہل آسمان تم بھی محبت کرو، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ محبت زمین پہ اتاری جاتی ہے، اور پھر زمین پر بھی اعلان جبریل امی کر دیتے ہیں کہ زمین والو اللہ کریم اس نیک بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر زمین پر اس کی محبت اور مقبولیت اتار دی جاتی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ وہی حدیث مبارکہ لے لیتے ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ دونوں باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے گا، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ جن چیزوں سے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ ضروری اور قریب ترین کیا ہے؟ فرائض ہے۔ فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں اللہ کی قربت دے۔ بات کو سمجھیے، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں فرائض سے بڑھ کر کوئی محبوب ترین شے اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیے 5 وقت کی نماز پڑھے بغیر وظیفہ کام کیسے کرے گا؟ سچ بولنا فرض ہے، سچ چھوڑ کر دن رات جھوٹ اور غیبتیں کر کر کے دعاؤں میں قبولیت کیسے اترے گی؟ صدق اور عقل حلال یعنی سچ بولنا اور رزق حلال دعا کی قبولیت کے 2 پر ہیں۔ یہ 2 پر ہوتے ہیں تو دعا پرواز کرتی ہے، اور فی زمانہ ہماری بدقسمتی یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، نہ عقل حلال اور نہ ہی صدق یعنی سچائی۔ تو اللہ کریم اس حدیث مبارکہ میں فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرے اللہ کے نزدیک فرائض سے بڑھ کر کوئی محبوب ترین شے نہیں ہے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کے علاوہ تمام فرائض جو ہم پر ہیں یعنی پردہ فرض ہے، اور باقی بھی جتنی چیزیں فرائض میں شامل ہیں، تو اللہ کریم کو فرائض سے بڑھ کر کوئی شے محبوب نہیں ہے جس کے ذریعے وہ کسی کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو سمجھ جائیے وہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھوایا جاتا ہے، اسے قرب الہی میسر ہے۔ اور پھر فرمایا اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت سے ان بندہ میرے مزید قریب آتا ہے، یعنی جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا، یہاں تک کہ میں اسے پھر اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر اس کی خوشی میری رضا کے تابع ہو جاتی ہے، اور وہ کوئی بھی بات میری مرضی و منشا کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ مجھ سے جو کچھ مانگے عطا کرتا ہوں، اور جس شے سے پناہ مانگے اس شے سے پناہ دیتا ہوں، یہاں تک کہ اللہ کریم اس کے ہر فعل کو اپنی رضا کے قالب میں ڈھال دیتا ہے۔ فرائض کے بعد نوافل، یعنی اس کا دیکھنا حق ہے، اس کا بولنا حق ہے، اس کا پکڑنا حق ہے، اس کا چلنا حق ہے، یعنی وہ قرآنی اوصاف میں ڈھل جاتا ہے جس کا ذکر میں نے ابتدا میں ہی کر دیا۔ اور جب کوئی بھی شخص قرآنی اوصاف میں یعنی اللہ کریم کے احکامات کے تابع ہو جاتا ہے، اپنے نفس امارہ پر وہ پاؤں رکھ لیتا ہے، اور وہ اپنا پورا وجود اللہ کی طرف اس کا رخ کر لیتا ہے، اور اللہ کریم کے ایک ایک حکم پر لبیک کہتا ہے، اور شیطان کی ہر چال کا وہ رد کرتا ہے، تو پھر یہ وہ مقام ہے کہ اب اس کی آنکھیں سوائے حق کے کچھ نہیں دیکھتی، کان سوائے حق کے کچھ نہیں سنتے، لمس سوائے حق کے نہیں ہوتا، بھاگنا دوڑنا علاوہ حق کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ گھڑی ہے جہاں اللہ کریم جو کچھ وہ مانگتا ہے اللہ کریم اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان اولیاء ہے۔ تو ثابت یہ ہوا جب کسی بھی ولی کی مقبولیت زمین پہ اتاری جاتی ہے تو یہ دلیل ہے اللہ کریم نے اسے اپنی محبت سے نوازا ہوا ہے۔ مقبولیت عامہ دلیل محبوبیت ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اب چاہے وہ ذات سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں ہو، یا پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز کی صورت میں ہو، یا پھر لال شہباز قلندر رحمہ اللہ ہو، یا رابعہ بصری
رابعہ بصری ہو یا پھر حضرت سلطان نظام الدین اولیاء ہو یا حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ اللہ، یہ تمام شخصیات وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی قربت سے، اپنی محبت سے نواز کر ان کی مقبولیت کو زمین پر اتار دیا ہے۔ اب صحبت اولیاء کا ہمیں صلہ کیا ملتا ہے جو ہم اتنی کوشش کرتے ہیں؟ تو بات یہ کہ وہ حدیث تو بہت طویل ہے لیکن اس کو پھر اختصار کے ساتھ پیش کر رہی ہوں، اور راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ذکر کرنے والی مجالس کو باقاعدہ تلاش کرتے ہیں، اور جہاں کہیں ذکر کی مجالس مل جاتی ہیں تو وہیں پر تمام فرشتے بقیہ فرشتوں کو بھی آواز دے کر بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری ہم سب کی حاجت پوری ہوئی اور ہمیں وہ مجلس مل گئی جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس پوری مجلس کو اللہ کے معصوم ملائکہ گھیر لیتے ہیں۔ ان میں پھر فرشتے جب مجلس سے واپس لوٹتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں تو پوری ایک طویل حدیث ہے، وہ اللہ کریم ان سے پوچھتا ہے جبکہ اللہ کو کچھ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے ہیں جنت، تو اللہ کریم فرماتا ہے جنت عطا کی۔ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ دوزخ، تو انہیں دوزخ سے پناہ دی۔ اسی طرح اور لمبی حدیث ہے، آخر میں فرشتے فرماتے ہیں مولا ان لوگوں میں ایک ایسا بھی شخص تھا اس مجلس میں جو تیرے ذکر کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ وہاں سے گزر رہا تھا کسی کام کے لیے تو ان کے درمیان بیٹھ گیا، تو اللہ کریم فرماتا ہے هم الجلساء لا یشقى جلیسهم، جو ایسے مجلس میں بیٹھ جائے جس کی نیت ذکر اللہ کی نہ ہو لیکن وہ ان ذکر اللہ کی صحبت کو اختیار کر لے، لا یشقى جلیسهم، ایسے بیٹھنے والوں کو بھی اللہ محروم نہیں کرتا۔ جبکہ اولیاء کی مجلس نہیں ذکر اللہ کی ہے لیکن اس میں بلا نیت بھی اگر کوئی بیٹھ جائے تو اللہ کریم اسے محروم نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کریں، ان کی صحبت میں دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ وہ صبح اور شام ذکر اللہ میں سرمست رہتے ہیں، ان کی ہر گھڑی یاد الہی میں بسر ہوتی ہے، ان کی آنکھیں اللہ کے شوق کے لیے برستی ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے دھڑکتے ہیں، ان کے وجود اللہ کی عبادت کے لیے راتوں میں اپنی خلوتوں میں اپنے بستروں سے تنہائی اختیار کرتے ہوئے ان کے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا ہنسنا، ان کا رونا، غرض یہ دنیا میں ان کا وجود ہوتا ہے لیکن مستقل ان کی روحیں اللہ کی محبت کا طواف کرتی ہے، یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے شوق میں، اللہ کے ذوق میں، اللہ کریم کی آرزو میں جیتے ہیں اور اسی کے نامی پر دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی فنا فی اللہ کی منزل پا لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ہے، ان سے جڑنے کا حکم ہے۔ اس کے لیے آیت مبارکہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ جڑے رہو، ان صادقین کے ساتھ جڑے رہو۔ اللہ کریم نے اس کا حکم خود ہمیں عطا کیا۔ اس پر حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی صورت دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے اور جن کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جن کا عمل تمہیں آخرت کا شوق دلائے۔ یہ تھوڑی دیر رک جائیں، تعلیمات اولیاء جن کی صحبت، جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ فی زمانہ ہم سلاسل کے نام پر لڑ بھی لیتے ہیں، میرا پیر اونچا تمہارا پیر اونچا، میرا سلسلہ بڑا کہ تمہارا سلسلہ بڑا۔ فی زمانہ ظاہری رسومات پہ زیادہ توجہ ہے، ظاہری گیٹ اپ پہ بڑی توجہ ہے، جبکہ صوفیہ کرام ہو یا اولیاء کاملین ان سب کی توجہ تزکیہ نفس اور مصفح قلب پہ ہوا کرتی تھی۔
یہ نفس کا تزکیہ کرتے تھے، یہ قلب کو مصفح کیا کرتے تھے، یہ لوگوں کے دل کو اللہ کریم سے جوڑتے تھے، نفرت کرنے والوں کو محبت سے جوڑا کرتے تھے، توڑنے والوں کو جوڑتے تھے، الگ ہونے والوں کو ملاتے تھے، بھاگنے والوں کو واپس لاتے تھے، نفرت اور تعفن شدہ دلوں کو نور علی نور کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کی صحبت، ان کی گفتگو ہمارے علم میں اضافہ کرتی تھی، اور ان کی صحبت میں ہمیں آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی۔ فی زمانے چیزیں موجود نہیں ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے نزدیک پیر کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ اولاد ہو جائے، رزق بڑھ جائے، ترقیاں ہو جائے، کامیابیاں مل جائیں، جھاڑ پھونک ہو جائے، بس ہم نے صرف اتنا ہی تصور رکھا ہوا ہے پیر و مرشد کا، اس سے زیادہ نہیں ہے ہمارا مرشد کیسا ہو کہ وہ جھاڑ پھونک کر لیں، اس کی دعا ہمیں لگ جائیں، اور میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ وہی بے ایمانیاں کریں، میں اور آپ جھوٹ بولیں، حرام کمائیں، اور حرام کی کمائی جمع کر کے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں لے جائیں۔ تو یہی ہمارا کانسیپٹ، جبکہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے ان اولیاء نے اپنے وقت میں ایسے ایسے سچ بولے ہیں کہ اس سچ کی پاداش میں ان کی جانیں چلی گئیں۔ کیا اپنے وقت میں حضرت امام حنبل رحمہ اللہ ثابت قدم نہیں رہے؟ کوڑے مارے جا رہے ہیں لیکن آپ ثابت قدم ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ثابت قدم ہے، حضرت امام نسائی، لوگ اتنا مار رہے ہیں انہیں کہ اسی مار کے سبب وہ شہید ہو گئے، لیکن وہ حق بولنے میں پیچھے نہیں ہٹے، جو سچ تھا بیان کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، حضرت امام جعفر صادق، ان کے سلسلے سے چلنے والے، یہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ وہ وقت کے ظالم اور جابر سے ٹکرا گئے، لیکن ہمت نہیں آ رہی اور سچائی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ جو مثالی کردار ہے اور ان کی جو یہ سچی تعلیمات ہیں، صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کے نام گونج رہے ہیں، ان کے ناموں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ تو غور و فکر کا مقام یہ ہے کہ جو اولیاء کاملین کی صحبت سے ہمیں ملنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، تزکیہ نفس اور انسانیت کی خدمت۔ آپ کسی بھی ولی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ تین چیزیں ملیں گی آپ کو: اللہ اور اس کے رسول سے محبت بالکل ان کی رگ رگ میں پیوست ہوگی، اور نفس کا تزکیہ، دل کا مصفہ، اور انسان سے محبت، انسان سے محبت، انسان کی خدمت، اور اسی کے زمین میں پھر سخاوت آ جاتی ہے، رضا ہے، صبر ہے، اور بہت ساری صفات ہیں قرآنی جو جن چیزوں کا یہ مجموعہ بنتا ہے۔ تو اصل اولیاء کرام سے محبت کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ مجھے اور آپ کو ان کے دامن سے کیا لینا ہے؟ اللہ کریم اور اس کے محبوب کی محبت لینی ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے تاکہ ظاہر و باطن ہمارا اللہ کریم سے جڑ جائے اور ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن افسوس، ہماری اندھی عقیدتیں اور محبت پر مبنی رسومات نے ہمارا حلیہ بگاڑ دیا، صوفیانہ تعلیمات کا حلیہ بگاڑ دیا، اولیاء کرام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا۔ ہونا کچھ اور چاہیے تھا، ہو کچھ اور رہا ہے۔ اتنی اندھی عقیدت ہے، دیکھنی ہو تو مزارات پہ چلے جائیے، آپ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس کا حکم نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ سنت سے ملتا ہے، نہ کسی حدیث میں موجود ہے، اور نہ اس کا حکم ان صاحب مزار نے آپ کو دیا۔ صاحب مزار جو آپ کو پردہ کرانے آئے تھے، آپ بے پردہ ان کے مزارات پر جا رہے ہیں، وہ خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے؟ آپ مزارات پہ دوڑی چلی جا رہی ہیں، آپ نے اپنے گھر کے مردوں کی، بیٹی کی تربیت نہیں کی کہ وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ 5 وقت ذرا ایک گلی چھوڑ کے مسجد میں ہی چلا جائے، اور آپ سے مجھ سے خود 5 وقت کی نماز محبت سے نہیں پڑھی جاتی،
دوڑ دوڑ کے ہم مزارات کے مسافر بنتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جتنی ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کیا یہ مبالغہ آرائی تو نہیں؟ ان کے مزارات پر جس قدر غیر شرعی اعمال ہیں، جسے ہم عرس کا نام دیتے ہیں، اور جو ساری رسومات ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چادر چڑھانے کا حکم کہاں ہے؟ 100 چادر، اور یتامہ کے جسم کپڑوں سے خالی ہے، مساکین ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، بیوہ کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ تو یہ تو سب دین کی روح کے خلاف ہے۔ اور آپ دیکھیے، ایک پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ ان پڑھ طبقہ وہاں موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، وہ علم ہی نہیں حاصل کرتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، لہذا اندھی عقیدت میں اندھا دھن، بس انہوں نے سمجھ لیا کہ صاحب مزار کے پاس جا کر وہاں کبوتروں کو دانہ ڈال دیں۔ نہیں، کسی کا حق مار کے آپ سے کبوتروں کو دانہ ڈال کر آپ اب اس کا حق نہیں بخشوا سکیں گے۔ آپ اپنے گھر میں وراثت کے نام پر تمام اپنے قریبی لوگوں کی زمین، وراثت کے نام پہ مال زیور دبا کر آپ مزارات پہ چادر چڑھایا کر بخشے نہیں جائیں گے۔ آپ فرائض کی ادائیگی کے بغیر کتنی عرس اور قوالیوں میں چلے جائیں، آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمازیں ترک کر کر کے آپ ایسی جگہوں کے مسافر بنے، آپ پہ کرم کی بارشیں نہیں ہوں گی۔ اور جہاں پر اسپیشلی بے حجابانہ مخلوط ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، قرآن کا یہ حکم ہی نہیں ہے۔ آپ مسجد نبوی بھی جاتے ہیں تو عورتوں کا الگ ہے اور مردوں کا الگ ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ آپ جا ہی کیوں رہے؟ فیض حاصل کرنے کے لیے؟ تو پھر مجھے بتائیے، علم اور عمل کتنا ان کے تابع ہوا؟ نمازوں کی پابندی بتائیے، فرض بتائیے، پردہ، اور پھر سب سے اہم حقوق العباد۔ بات یہ ہے کہ اولیاء کرام سے محبت کا حکم یوں ہے، مختصر یہ کہ ہمیں ان کی سیرت سے، ہمیں ان کی زندگی سے تقویٰ لینا ہے، ہمیں ان کی سیرت سے بلند اخلاق لینا ہے، ہمیں ان کی سیرت سے قرآن کی محبت لینی ہے، ہمیں ان کی سیرت سے اللہ کریم کی اطاعت لینی ہے، ارے ہمیں ان کی سیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لینی ہے، اور اپنے ہر عمل کو قرآن و سنت کے تابع رکھنا ہے، جیسے انہوں نے اپنے ہر عمل کو قرآن و سنت کے تابع رکھا ہے۔ یہ عقیدت اعتدال کے ساتھ ہے۔ اگر عقیدت آپ کی اندھی ہے تو آپ شخصیت پرستی کر رہے ہیں، جو کہ بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے۔ بت کے تو دیکھیں نا دماغ ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ ناک ہے، نہ ہاتھ ہے، آپ کتنی پوجا کر لیں اس کی، لیکن جب آپ کسی انسان کی پرستش کرتے ہیں آپ اسے فرعون بنا دیتے ہیں۔ وہ آپ کا کیا ایمان بچائے گا؟ اس کا اپنا خود ایمان بڑے خطرے میں رہتا ہے۔ بہتر یہی ہے دین کو خالص رکھیں، دین کو خالص رکھیں، دین کو خالص رکھیں۔ کوشش کریں دین جس حالت میں ہمیں ملا ہے پہلے اس کے رنگ میں تو رنگ جائیے۔ نئی نئی چیزیں جن میں فرائض تو ہے ہی نہیں، فرائض تو ہے نہیں نا، مجھ پہ بنتا نہیں ہے کہ میں غازی کے مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں۔ اگر میرے 40 گھر ادھر کے 40 ادھر کے، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے، ان میں کوئی بیوہ مسکین اور یتیم ہے، انہیں چھوڑ کے میں چادر چڑھانے جا رہی ہوں؟ سوچیے تو صحیح، اور کیوں چڑھانے جا رہی ہیں آپ چادر؟ ایک چادر سے اہم ایک سوال آپ نے جان لیا، اور بجائے ڈانٹ ڈپٹ کے آپ نے فرمایا قتل کر مجھے، کیوں نہیں کرتا؟ اب بتائیں وہ کیا قتل کرے گا؟ وہ تو آپ کی محبت کی نظر سے خود قتل ہو گیا۔ آپ کے ماننے والے، ہم تو انتہائی بد اخلاق ہیں، بد مزاج ہیں،
ارے ہمیں تو کچھ بس نہیں چلتا، ہم اولیاء کے ناموں پہ لڑ پڑتے ہیں، ہم مزارات کے لیے لڑتے ہیں۔ ایک مزار سے آنے والی ہماری خواتین جب گھروں میں آتی ہیں تو وہ اپنے رشتوں سے تو محبت کر نہیں پا رہی۔ مزارات پہ جانے والی خواتین اپنے گھروں میں تو محبت کے پیغام کو عام کر نہیں پا رہی، وہ اپنی اولادوں کو تو تقوی اور نماز کی طرف لا نہیں پا رہی۔ ان کا اپنا ظاہری گیٹ اپ اسلام کے شان نہیں ہے۔ پھر مجھے بتائیے نا کیا مقصد ہے؟ آپ کو اسلام شخصیت پرستی کی دعوت نہیں دے رہا، اولیاء کرام سے محبت کی دعوت اس لیے دی کہ ان کی سیرت پہ عمل کرنا ہے، ان کے عمل کو دیکھنا ہے اور اس حدیث کا مصداق بننا ہے کہ اے اللہ اپنی بھی محبت دے اور ان کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی یہ اولیاء، اور ایسے عمل سے بھی مجھے پہنچا دے عمل تک جو عمل تیری محبت تک لے جائے۔ تو وہ یہ قرآنی اوصاف ہے جن میں اولیاء کرام ٹھہرے ہوئے۔ تو اولیاء سے محبت کا مطلب ہے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا۔ تو اولیاء کرام تو اس دن ہی محبت بانٹ کے گئے ہیں کہ ان کے مزاروں پر نہ ماننے والے بھی آتے ہیں۔ ہمارے اپنے گھروں میں لوگ ہماری محبتوں سے، ہماری شفقتوں سے، ہماری توجہ سے محروم ہیں۔ ہم تو مختلف رشتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے اس لیے محبت نہیں کر سکتی کیونکہ میں نند ہوں، میں آپ کی اچھائی اس لیے نہیں مانوں گی کیونکہ آپ میری بہو ہیں، اور آپ میری تعظیم اس لیے نہیں کریں گی کیونکہ میں ساس ہوں۔ ہم تو اتنے بٹے ہوئے لوگ ہیں اور چل دیتے ہیں ہم تو مزارات پہ جا رہے ہیں، باجی فلاں مزار کی چادر آئی ہوئی ہے تبرکن۔ آپ کے گھر میں ماں باپ نہیں ہے؟ میں تبرکات کی نفی نہیں کر رہی، لیکن مجھے بتائیے تو ماں کو دیکھتے ہی تو آپ کے ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے، اس کی اطاعت بجا لانے سے آپ پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ ماں کا یہ سے پوچھ لینا کہ تم کہاں گئے اور کیا کر رہے ہو تو آپ ایسے جھڑک کے جواب دیتے ہیں کہ ماں خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ باپ ڈر کر گھر میں کچھ نہیں کہتا کہ اولاد منہ کو آتی ہے، اور جا کے آپ اپنے پیروں کی دستبوسی کر رہے ہیں، جا کے آپ اپنے پیروں پہ مال لٹا رہے ہیں، جا کے آپ خانقاہوں پہ اپنی سخاوت کا سکہ جما رہے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ماں باپ کا دل رکھنا نہیں آ رہا، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہے، ان کی تعظیم نہیں ہے، ان سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ سوال بنتا ہے، میں ان تمام امور کی نفی نہیں کر رہی، لیکن ان امور کو بچا لانے والے سے سوال یہ ہے کہ آپ کی نگاہ محبت کی محتاج وہ بوڑھی خاتون جو ترس رہی ہے، جس نے سالہ سال آپ کو پالا ہے، آپ نے ایک بار اس کے ہاتھوں پہ دستبوسی نہیں کی، ان مقدس ہاتھوں کو نہیں چوما جو پالنے میں بوڑھے ہو گئے، ان کو محبت سے نہیں آپ اٹھاتے اور بٹھلاتے، جن کی کمریں خم ہو گئی ہیں آپ کو پالنے میں، آپ نے ان بوڑھے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ نہیں دیا جن کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور جن کے پاؤں آج بدنما ہو گئے آپ کی پرورش کی بھاگ دوڑ میں دوڑ کے۔ کبھی آپ نے اپنے باپ کے قدموں کو بوسہ نہیں دیا، اور آپ عقیدت کے خمار میں کہاں سے کہاں چلیں گے؟ آپ کی عقیدت کا باپ اگر اپنے ماں باپ سے شروع نہیں ہو رہا تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ کی محبت کا آغاز اگر اپنے گھر سے نہیں ہے تو پھر کسی اور سے محبت کر کے کیا کریں گے؟ اگر لحاظ و مربت اپنے گھر کے رشتوں میں نہیں ہے تو باہر لحاظ کا دکھاوا کر کے کیا کریں گے؟ یہ میری گفتگو نہیں ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ ہم نے کیا معیارات بنا لیے ہیں؟ ماں زندہ ہو تو دوائی بتلاتے ہوئے بھی اس کا دل ڈرتا ہے کہیں بیٹا بہو یا اولاد یہ نہ کہہ دے کہ ماں میں کماؤں یا تیری دوائیاں لاؤں، لیکن آپ اپنے پیر اور اپنی جو روحانی شخصیت ہیں ان پر آپ 1000 روپے نچھاور کر رہے ہیں، اور ماں جو فروٹ کبھی ڈر سے آپ سے نہیں کہہ سکی کہ میرا دل چاہ رہا ہے لیکن میں کہوں گی تو بیٹے کو بوجھ لگے گا، آپ اس کے مرنے کے بعد وہ فروٹ لا کے نظر نیاز لا کے غیروں کو کھلا رہے ہیں۔ وہ فروٹ اگر اپنے ماں باپ کو کھلا دیتے بڑھاپے میں،
سوچنے کی بات ہے. اپنے مطلب کا دین لے رہے ہیں, اپنے مطلب کی چیزیں لے رہے ہیں اور اس کا استعمال اپنے مطلب سے کر رہے ہیں. کتنی بے شمار مائیں میں نے دیکھی جو گھٹ گھٹ کے مر گئی, اور ان کے مرنے کے بعد آپ سعادت مند کہلائے, بڑے پیمانے پہ آپ سوئنگ کر رہے ہیں, 40ویں کر رہے ہیں. آپ نے 2-2.5 لاکھ لگا دیے تو وہ آخر کے جو 10 سال جی تھی ان کے 2 لاکھ کا بھی خرچہ نہیں تھا. انہیں کون سا قیمتی کپڑے پہننے تھے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو تعلیمات اولیاء تو ہمیں ماں باپ کی محبت, ان کا ادب. تعلیمات اولیاء تو ہمیں غیروں کو اپنا بنانے کا کہہ رہی ہے, لیکن ہم تو اپنوں کو غیر بنا رہے ہیں. تانے تشنے ہندوستانی کلچر گھروں میں اپنایا ہوا ہے, رشتوں میں اتنا کھچاؤ ہے, ایک دوسرے سے تو محبت ہوتی نہیں ہے, اور علم بردار بنے ہیں اولیاء سے محبت کے. تو اپنے رشتوں کو قبول کرنا تو سیکھیں, اپنے رشتوں سے تو محبت کرنا سیکھیں, اپنے رشتوں کا تو لحاظ رکھنا سیکھیں. گھروں میں تو امن و محبت اور بھائی چارہ کریٹ کریں, اپنے گھر کے ماحول کو ڈیزائن کریں, ترتیب دیں. یہ آپ کا کام ہے, یہ عورت کا کام ہے. یہ گلوں میں رنگ بھرنا آپ کا کام ہے. اللہ نے تخلیق کی صلاحیت آپ کو دی ہے. سب سے اہم صفت ہے اللہ کی خالق ہونا, اس کا مظہر آپ کو بنایا ہے. جب آپ ایک انسانی جسم کو وجود میں لا سکتی ہیں تو کیا آپ مختلف جذبات میں رنگ نہیں بھر سکتی؟ اس کو کسی سرحد کا یہ ریڈ لائن نہ دیں کہ اس رشتے میں محبت نہیں ہوگی. 4 دیواری کے اندر جتنے رشتے ہیں وہ جس بھی رنگ میں ہیں, جس بھی نام سے ہیں, سارے رشتے محبت چاہتے ہیں, شفقت چاہتے ہیں, اہمیت چاہتے ہیں, اپنے ہونے کو منوانا چاہتے ہیں. اور بحیثیت سرپرست آپ کو یہ کرنا ہے, اور سرپرست کو پہلے کرنا ہے. آپ کی دھیرے دھیرے محنت آپ کے چھوٹوں کو ایسے رنگ میں رکھ دے گی جس کا سکون آپ کی روح کو ملے گا. تعلیمات اولیاء کے ہیں. باقی جو آپ نے کیا ہوا ہے, قرآن گھر میں پڑھا نہیں جاتا ہے, پتہ نہیں کون کون سی کتابیں آپ پڑھتے ہیں. میں کتابوں کی نفی نہیں کر رہی, قرآن تو پڑھیے, قرآن تو پڑھیے. میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ آپ یہ جو ان چیزوں کے اتنے گن گا رہی ہیں, قرآن کبھی کھولا نہیں؟ قرآن نہیں کھولا, تبھی تو دماغ نہیں کھل رہا آپ کا. آنا پڑے گا سب کو قرآن کی طرف, سب کو آنا پڑے گا. سب کو رنگ برنگی کتابیں, رنگ برنگے جھنڈے, رنگ برنگے معاملات چھوڑنے پڑیں گے. آپ کو اسلام مکمل دین ضابطۂ حیات ہے, آپ کو ایک ایک چیز عطا کر دی گئی ہے. آپ کو آنا قرآن کی طرف پڑے گا, اور قرآن کی طرف آ کر ہی یہ فرقہ ختم ہوگا, اختلافات ختم ہوں گے. جب تک قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تب تک ہم اپنے دائرے سے لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے. تم ہمارے جیسے نہیں ہو, تم ہم میں نہیں ہو. جس دن ہم قرآن پہ جمع ہو گئے, ہم غیروں کو اپنے دائرے میں لا کے کہیں گے تم ہمارے بھائی ہو. یہی ہوا کرتا تھا. ہمارے گھروں میں صبح تلاوت قرآن سے ہوتی تھی, شام راتیں فہم قرآن میں گزرتی تھی. اب آپ اور میں دین کی خدمت تو ہی کر رہے ہیں, ہم تو مسلکوں کی اور سلسلوں کی خدمتوں میں لگے ہوئے. ذکر اللہ تو کہیں ہے نہیں, پتہ نہیں کس کس کا ذکر چل رہا ہے. تو آپ اپنے مرکز کی طرف آپ کو آنا ہوگا, اس کے بغیر چارہ نہیں. تو اولیاء کرام سے محبت کیا ہے؟ تعلیمات اولیاء پر عمل کرنا. اور تعلیمات اولیاء کیا ہے؟ اللہ کریم اور اس کے محبوب سے محبت کرنا, اپنے نفس کا تزکیہ کرنا, انسانیت کی خدمت کرنا. تو انسانیت تو بعد میں ہے, پہلے اپنے گھروں کو امن و محبت کا گہوارہ بنائیں, اپنے رشتوں میں محبتیں بانٹیں. آپ آنے والی نسلوں کی امین ہیں, آنے والی جنریشن کو نفرتیں نہ دیں, آنے والی جنریشن کو غیبتوں سے ان کی روحوں کو بوجھل نہ کریں. آنے والی جنریشن آپ کی گودوں میں پلنے والی اولادوں کو کسی بھی رشتے, کسی بھی تعلق سے نفرت کرنا نہ سکھائے. محبت باتیں, محبت عام کریں, کیونکہ آپ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی ماننے والی ہیں, آپ حضرت خواجہ غریب نواز کی ماننے والی ہیں, آپ حضرت لال شہباز قلندر کی ماننے والی ہیں, آپ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کی ماننے والی ہیں, آپ کسی بھی ولی کی ماننے والی ہیں, تو پھر آپ کی زبان سے محبت کے
गीत फूटने चाहिए, नगमे गाने चाहिए। वो नगमा कुरान की सूरत में हो तो कितना खूबसूरत है, लेकिन उसके लिए कुरान खोलिए, कुरान पढ़िए, कुरान समझिए, कुरान की तरफ आइए, कुरान को आम कीजिए, कुरान को फैलाइए। अपने घर में सुबह का आगाज तिलावत कुरान से कीजिए और रोजाना एक आयत पर गौर व फिक्र कीजिए। इसके लिए आप किसी इदारे को ज्वाइन करें, आप ऑनलाइन से ही हफ्ते में 2 दिन से ही कुरान पे तदब्बर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए। आपको सही मानों में अपना अकीदा भी समझ में आएगा, अपने अकायद भी समझ में आएंगे, और आप उन कुरानी औसाफ का मजहर बनने की कोशिश करें जिनका मजहर बनकर ये तमाम शख्सियात व इंसान से विलायत के दर्जे पे पहुंच गए और अल्लाह करीम का कुर्ब व मोहब्बत हासिल कर ली। हमें यही करना है, इनका जिक्र करके इस मंजिल तक पहुंचना है। इंशाल्लाह कहिए इंशाल्लाह। और ये बात याद रखिएगा, रजबुल मुरज्जब के आखिरी हफ्ते से और शवानुल मुअज़्ज़म के 3 हफ्ते, 4 हफ्तों में लगातार हर घर में तजहीज़ व तकफीन, यानी किसी भी मुर्दा औरत या बच्ची को गुस्ल कैसे दिया जाता है, कफनाया कैसे जाता है, 3 दिन की नशिस्त हर घर में मुनक्किद होगी। इल्मी नशिस्त आपको अपने घर में हर बहन, हर बेटी, हर बहू को सिखाना है, जिस तरह खाना पकाना और दीगर लवाजमात कि बेटा जब हम मर जाएं तो किसी गुस्साला को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम नहलाओ। और मुझे तो रह रहकर एक ही बात याद आती है कि जब करीम आका अलैहिस्सलाम की आंखें नम हुई थी, मुझे हवाला याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था, मुस्तनद किताब है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि ए अली, तुम्हारा पहला गुस्ल हमने दिया और हमारा आखिरी गुस्ल तुम दोगे। तो देखिए, गुस्ल बड़ी अहम जिम्मेदारी है। मैं बहैसियत माँ, मेरा गुस्ल मेरी बेटी दे, मेरी बहन दे, मैं क्यों गैरों के हाथों में जाऊं। आपका गुस्ल है, आपकी औलाद दे, आपकी औलाद नहीं है तो आपके साथ घर में रहने वाले दे। क्या हम रात 2 बजे मर गए तो सुबह तक ऐसे ही पड़े रहेंगे? नहीं, जब अपने नहलाएंगे मोहब्बत से नहलाएंगे, जब अपने नहलाएंगे शफकत से नहलाएंगे, जब अपने नहलाएंगे ना वो हमारे ऐबों को आम नहीं करेंगे, जब अपने नहलाएंगे अपनी निगाहों का पर्दा करेंगे। कोशिश करें कि अपने घरों में माहौल बनाए। हमें कुछ हो जाता है फिर तुम्हें कुछ हो जाता है, मौत को खुदा ना खास्ता नहीं कह सकते, मौत तो आनी है, तैयारी रखिए। हम एक दूसरे को खुद ही गुस्ल देंगे, हम एक दूसरे को खुद ही कफनाएंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो इसकी नशिस्त 3 रोजा हर घर में मुनक्किद की जाएगी, हर घर में रखी जाएगी। हमारी तमाम तालिबात बहैसियत टीचर अपने घर में इसका इनेकाद करेंगी, और हमारे सुनने वालों में भी जो लोग अपने घरों में इस 3 दिन की नशिस्त रखना चाहें वो जरूर अनवार हबीब से रब्ता कीजिए। हमारे आलिमात आपके घरों में आकर गुस्ल और कफनाना यानी तजहीज़ और तकफीन जिसे कहते हैं वो इंशाल्लाह तबारक व तआला जरूर सिखाएंगी। इंशाल्लाह कहिए इंशाल्लाह। अल्लाह करे मैं और आप इतना खुश नसीब हो कि जब हम मरे तो अपने प्यारों के हाथों में ही हमें गुस्ल दिया जाए और हमें कफनाया जाए। हमें किसी भी सेंटर में, किसी भी वेलफेयर इदारे में प्रेशर पाइप का सामना ना करना पड़े और ना हमें पहुंचाया जाए। जिस घर में हम पले बढ़े, जिस घर में हमने जिंदगियां गुजारी, उसी घर में इज्जत के साथ हमें नहला दिया जाए और कफना दिया जाए, और हमारी आखिरी मंजिल यानी हमें कब्र तक उतार दिया जाए। आप भी सुरखुरू और हम भी खुश कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनके लिए सारी जिंदगी हमने मेहनत की, उन्होंने आखिरी फर्ज अपना मोहब्बत के साथ अदा कर दिया। इंशाल्लाह कीजिए, कहिए। अगली जुमेरात तस्वीर कुन फयकुन का इंशाल्लाह न सिर्फ वजीफा होगा बल्कि हमारी शब महराज भी तो आ रही है, और हमने ये डिसाइड किया है कि शब महराज है जुम्मे को, जुम्मतुल मुबारक, तो शाम 6 से रात 10 तक 4 घंटे की हमने महफिल का यहाँ रखा है। शाम 6 से रात 10 तक इंशाल्लाह शब महराज बनाएंगे, उसके बाद नफली इबादत इंशाल्लाह तबारक व तआला। और जुमेरात की महफिल चूंकि वजीफे की है उसे रोक नहीं सकते, तो वो उसी तरह होगी इंशाल्लाह। अगली जुमेरात तस्वीर कुन फयकुन हम यहाँ मिलकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।